پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت مخالفین، فرقی مخالفین جو ہیں وہ حدیث غدیر کے متعلق بہت ساری رکاوٹیں شیعوں کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ حدیث ہم مانتے نہیں ہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں، شیعوں اور روافض کی حدیث ہے، ان کے اعلام نے یہ کہا ہے، میں نے دیکھا ہے آپ کو کتابیں۔ اور اگر مان بھی لیں کہ کوئی حدیث ہے تو کہیں گے یہ خبر واحد ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مان بھی لیں صحت اس کی تو کہیں گے خبر واحد ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، خبر واحد ہے، اس سے ہمیں یقین نہیں آتا۔ عقائد کے لیے ہمیں یقینی احادیث کی ضرورت ہے، تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ خبر حدیث غدیر جو ہے اس جیسا متواتر اور یقینی حدیث جماعت مخالفین کے پاس بہت کم ہے، یعنی ان احادیث میں سے ہیں، اس کے طرق اتنے زیادہ ہیں کہ اس حد کی تواتر ان کے پاس بہت کم اس طرح کی احادیث ہیں۔ تو جیسے میں نے پچھلے تقاریر میں دکھایا کہ ابن عقدہ نے اس کو 100 سے زیادہ صحابی سے، ابن شاہین نے تصریح کی ہے کہ یہ 100 سے زیادہ صحابی سے، ان میں سے عشرہ مبشرہ، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اچھا، اور میں نے بہت سارے اعلام کے اور اکابر کے اور حدیث کے مشائخ کے جو تاریخ میں، نہ کہ اس عصر میں، عبر تاریخ میں ان کا شمار طراز اول کے اکابر میں ہوتا ہے، ان کے تنصیصات اور ان کے تصریحات آپ کو دکھائی ہیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح جب ہم دلالت پہ جائیں گے کہ حدیث شریف غدیر کی دلالت کیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، اس کا یہ حدیث یہی مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے، تو سب شبہات کا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح ازالہ کر دیں گے، اس طرح ازالہ کر دیں کہ شیعہ انشاءاللہ فخر سے پر نکالیں اور پرواز کرنے لگے۔ اور اگر مخالفین میں کوئی انصاف والا ہے تو اس کو اعتراف کرنا پڑے گا، کم از کم اگر وہ زبان سے اعتراف نہ کرے گا تو اپنے ضمیر میں ضرور اعتراف کرے گا کہ یہ حدیث غدیر یہ صریح ہے خلافت و امامت بلا فصل میں۔ اچھی بات ہے عزیزوں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تواتر پر۔ اعلام عمریہ میں بہت سارے ہیں جنہوں نے تصریح کی ہے کہ حدیث غدیر متواتر ہیں، ان میں سے ایک ہے ملا علی قاری ہروی حنفی، اور وہ مشائخ حدیث میں بھی شامل ہیں، فقہاء میں بھی شامل ہیں، اور جماعت احناف کے بہت بڑے متکلمین میں بھی ان کا شمار ہے۔ یہ کتاب ہے البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع تعلیف الشوکانی، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 445 میں ترجمہ ہے، ترجمہ عربی زبان میں، اور علماء کے اصطلاح میں ترجمہ کہتے ہیں زندگی نامہ ہے، بایوگرافی ہے، تذکرہ ہے شیخ ملا علی قاری بن سلطان محمد الحروی الحنفی کا، ولد بحرات ورحل مکہ واخذ عن جماعت من المحققین۔ اچھا، بہت سارے مصنفات ہیں، ایک مشکات مرقات المفاتیح جو ہے، شرح مشکات مرقات المفاتیح انہی کی تصنیف ہے، شرح الشمائل ہے جو شرح شفا ہے، بہت سارے کتب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اسامی نے ان کے شان میں یہ فرمایا ہے کہ وصف الجامع للعلوم النقلیہ والعقلیہ، علوم نقلی اور عقلی کے جامع شخصیت اور متضلع من سنت النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حدیث کے فن میں بہت ہی ماہر، احد جماہیر الاعلام و مشاہیر اولی الحفظ والافہام، ٹھیک ہے، بہت احد مشاہیر اعلام اور صاحب حفظ اور صاحب فہم شخصیت۔ اچھا، ان کی تعریف اور ان کے مجد و ثنا بہت ہے، لیکن اختصار کے لیے ہم اسی مقدار پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مرقات المفاتیح بشرح مشکات المصابیح، تالیف ملا علی القاری، جزء 11، اور اس کتاب پہ برصغیر پاک و ہند کے علماء کا بہت بھروسہ ہے مرقات المفاتیح پر۔ شاید عرب علماء اتنا اس پہ اعتماد نہیں کرتے، لیکن برصغیر میں یہ بہت معروف ہے مرقات۔ اچھا، جزء 11، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ زید بن ارقم سے صفحہ نمبر 247 میں جو حدیث نقل کیا ہے مشکات میں، من کنت مولا فعلی علیہ الصلاۃ والسلام مولا، یہاں پہ اس کی شرح میں وہ کہتے ہیں والحاصل، اگلے صفحے میں جا کر صفحہ نمبر 248، والحاصل ان هذا حدیث صحیح لا مریۃ فیہ، یہ بلا شک و بلا ریب یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔
تو جس معنی میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ عام مشائخ حدیث کے مصطلح حدیث میں صحیح کہا جاتا ہے، اس سے برتر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو عام صحیح، جب میں نے بہت کہا کہ صحیح حدیث یقینی نہیں ہوتی، وہ تو اس کو کیا تکرار کریں. بل بعض الحفاظ عده متواترا، بعض حفاظ نے اس کو متواتر قرار دیا ہے. اذ فی روایت احمد، اس لیے کہ احمد کی روایت، احمد بن حنبل کی روایت سے مروی ہے، انه سمع من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 صحابیہ. احمد نے فرمایا ہے، احمد حنبل نے، جو مشایخ احمد حنبل فن حدیث میں اس کا ثانی نہیں ہے جماعت مخالفین کے پاس. وہ بخاری بھی اس کا شاگرد ہے، مسلم بھی اس کا شاگرد ہے، اور بہت سارے مشایخ حدیث ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے اقوال احادیث کی تصحیح میں، احادیث کی تضعیف میں حجت مانا جاتا ہے. اور اسی طرح ان کے آراء رجال کے توثیق میں اور رجال کے تسقیم میں حجت مانا جاتا ہے. اچھا، احمد نے کہا ہے کہ اس کو 30 صحابین، 30 صحابین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو اس وقت روایت کی. کب؟ وَشَهِدُوا بِهِ لِعَلِيٍّ، یہ لعلی یہ غلط ہے، یہ لعلی علیہ السلام ہے. لما نوزع ایام خلافته، امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ کہ ایام خلافت میں جب خلافت پر ان سے نزاع کیا گیا. کس نے نزاع کیا؟ معاویہ نے نزاع کیا، عائشہ نے نزاع کیا، طلحہ نے نزاع کیا، ناکثین، قاسطین، مارقین نے، خوارج نے ان سے نزاع کیا. جب ان ایام میں ان سے نزاع کیا گیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس حدیث سے احتجاج کیا یعنی استدلال کیا، اور اس حدیث کی روح سے استشہاد کیا. یہ بہت سارے احادیث میں، جیسے احمد نے کہا کہ 30 سے زیادہ صحابی نے اس وقت، یعنی سنہ 35، 36، 37، 38، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً، یا سنہ 40 کا ہی ہے، تقریباً 25-30 سال کے وفات کے بعد انہوں نے، اور وہ بھی کوفے میں نہ مکے میں، شہادت دی کہ ہم نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. تو لازمی بات ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب خلافت پہ نزاع ہے، ایسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ایسے حدیث کو وجہ استشہاد بناتے ہیں جن سے ان کی خلافت ثابت ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایسی حدیث لے کے آئے کہ وہ صفت ادنا مسلمین کے لیے بھی ثابت ہو کہ مسلمانوں سے محبت کرو، کہ مسلمانوں سے محبت کرو. یہ تو ادنا مسلمان کے لیے بھی، جیسے ابن تیمیہ نے کہا، میں نے پچھلے جلسے میں آپ کو دکھایا، اور جیسے البانی نے کہا، یہ صفت تو من کنت مولا، یہ محبوبیت کے معنی میں ہے، یہ تو ادنا یا محبیت کے معنی میں ہے. یہاں پہ میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ مولا، لفظ مولا یہ محبوب کے معنی میں لغویوں نے ذکر نہیں کیا. محب کے معنی اس کے مذکور ہیں، محبوب کے معنی میں یہ مذکور نہیں. اچھا، وہ دلالت پہ جا کے بات کریں گے. تو جو بھی ہے یہ ادنا مسلمین، سب مسلمین میں اس میں مشترک ہے. تو یہ جب خلافت پہ نزاع ہو رہی ہے، وہ صفت جو گٹیا سے گٹیا مسلمان، گناہگار سے گناہگار مسلمان کے لیے بھی ثابت ہے، اس صفت سے استدلال کرنا یہ تو نہایت بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب خلافت پہ نزاع ہو رہی تو وہ حدیث لانی چاہیے جس سے آپ کی خلافت ثابت ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سب لوگ پاگل نہیں تھے. متکلم سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انا مدینۃ العلم وعلی بابها قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. متکلم وہ، اور شاہد سب صحابہ، سب عرب، سب عربی زبان کے نکات و ذرائف سے واقف، اور مخاطب بھی سب عربی جاننے والے لوگ. تو جب وہ استشہاد کرتے ہیں اس حدیث کی روح سے، جیسے احمد نے شہادت دی ہے، اور یہ بہت سارے احادیث میں ثابت ہے، ہم اس کو لائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ قرینہ ہے، اس طرح قرائن بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. تو عدل و دلیل ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس سے خلافت پہ نزاع، خلافت ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملأ عام میں جم غفیر نے مجھے امامت پہ نصب کیا ہے، اور کسی کو نزاع کرنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہ میں مسلمانوں کا دوست ہوں، یہ تو سب مسلمانوں کا حاصل. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے نا بات آپ کو؟ بہرحال یہ اب دلالت میں جا کر اگر موقع ملا تو اس پہ مزید بات کریں گے. اچھا، یہاں پہ ملا علی قاری نے شہادت دی کہ احمد سے منقول ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 30 سے زیادہ صحابی نے اس موقع پر شہادت دی تھی کوفے میں.
اب زیادہ سے زیادہ صحابیوں سے مروی ہے، لیکن جنہوں نے شہادت دی کہ ہم نے سنا ہے یہ 30 سے زیادہ یا 30 صحابیاں. ٹھیک ہے، یہ خود بذات خود تواتر کو ثابت کرتا ہے، اور کیونکہ یہ احمد کا قول ہے تو ہم اس احمد کو بھی شامل کرتے ہیں ان علماء میں جنہوں نے تنصیص کیا ہے اس حدیث کے تواتر پر. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، تالیف محمد ابن جعفر الکتانی. یہ بھی ایک بہت بڑے محدثین میں ان کا شمار ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھا ہے حدیث متواتر پر کہ جتنے متواتر احادیث ہیں ان کو شامل کیا جائے. چھاپو یہ کتاب چپی ہے طبع الادارہ والمرسلہ شارع ابراہیم بن زید بالطالبیہ. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی حدیث من کنت مولا صفحہ نمبر 194، وہ بھی یہی فرماتے ہیں وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 30 صحابيا وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته. احمد سے مروی ہے، احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ اس نے تنصیص کی ہے اس حدیث کی. تواتر صرف اس مقام پر کوفے میں، اب تواتر اس کے علاوہ جن صحابی وہاں پہ نہیں تھے، کوفے میں شہادت نہیں دی، دوسرے مقامات پہ انہوں نے نقل کی، اس کی بات نہیں ہو رہی، صرف کوفے والوں کی 30. اور آپ کو معلوم ہے 30 صحابی جو ہیں اس سے تواتر ثابت ہو جاتا ہے. وممن صرح بتواتره ايضا المناوی فی التیسیر، مناوی جناب عبد الرؤوف المناوی نے بھی تیسیر میں بھی اس نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، نقلا عن السیوطی، اس نے سیوطی سے نقل کیا جیسے میں نے آپ کو دکھایا. وشارح المواہب اللدنیہ، یہ کون ہے؟ یہ شارح مواہب اللدنیہ زرقانی صاحب، زرقانی جو مواہب اللدنیہ قسطلانی کی کتاب ہے، اس پہ شرح میں اس نے تصریح کی کہ حدیث متواتر ہے. وفی الصفوۃ للمناوی، بلے اور صفوہ میں، کتاب صفوہ میں مناوی نے پھر تصریح کی ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. اور پھر فرماتے ہیں قال الحافظ ابن حجر فتح الباری اور میزان الاعتدال وغیرہ، تہذیب التہذیب، تقریب التقریب وغیرہ، قال الحافظ ابن حجر حدیث من كنت مولاه خرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدا واكثر اسانيدها صحيح وحسن. كثير الطرق ہے اور اس کے اکثر طریق صحیح بذات خود صحیح و حسن ہے. تو اس کے بعد کوئی شک رہتا ہے؟ ابن تیمیہ جو شیخ الاسلام کہلاتا ہے، اس کے تعصب دیکھیے کہ اس کثیر الطریق حدیث کو جب شیعوں کے ضد میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ حدیث ہے، یہ متنازع فی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا ان کا ہم نے دکھایا جو حزب التحریر کا مؤسس ہے شام میں، السنہ و مکانتها، وہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس میں اس نے تصریح کی ہے کہ روافظ کی کیا ہے، وضع شدہ کتاب ہے، وضع شدہ حدیث ہے. اچھا، اسی طرح دکتور سعد ابن ناصر ابن عبد العزیز الشتری جو معاف کیجیے عبداللہ ابن ظافر ابن عبداللہ الشہری جو کتاب مطالب العالیہ بالزوائد الثمانیہ ابن حجر عسقلانی کے محقق ہیں، انہوں نے مجلد نمبر 16 صفحہ نمبر 96 میں تصریح کی. وفی روایت لأحمد، انہوں نے بھی نقل کیا احمد سے کہ احمد نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صرف کوفے میں ایام خلافت میں 30 صحابی نے ایک ہی مجلس میں شہادت دیا. تو اسی طرح ابن حجر حیتمیہ مکی الصواعق المحرقہ میں انہوں نے بھی احمد سے روایت کی ہے. الصواعق المحرقہ محرقہ على اہل الرفض والضلال والزندقہ، تألیف ابن حجر الحیتمی عاملہ اللہ بعدلہ، الجزء الاول چاپ دار الوطن. یہاں پہ صفحہ نمبر 106 میں الشبہ الحادی عشر حدیث غدیر من کنت مولاہ کے بعد نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لا مریۃ فیہ، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وقد اخرجہ جماعت کالترمذی والنسائی واحمد، اس حدیث کو روایت کیا ہے محدثین کے ایک جماعت نے، جیسے کہ مثلا ترمذی، نسائی، احمد بن حنبل. وطرقہ کثیرۃ جدا، یہ تصریح ہے نا، طرقہ کثیرۃ جدا، نہایت ہی زیادہ ہیں اس کے طرق. تواتر کی تصریح ہے، عبارت اخرى عن التواتر. ومن ثم رواہ 16 صحابیہ، اور اسی میں سے ایک جماعت ہے کہ ایک ہی مجلس میں 16 صحابی نے اس کو روایت کیا. کیا ہے؟ وفی روایت لأحمد، اور احمد سے مروی ہے کہ انه سمعه من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 صحابیا وشهدوا به لعلی لما نوزع ایام خلافته.
کہ 30 صحابی نے اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی استدعاء پر ایام خلافت میں ان کو اس حدیث کی شہادت دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کما مر، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا اس کو، وکثیر من اسانیدها صحاح وحسان، اور اس کے بہت سارے طریق بنفسها. ایک حدیث اگر بنفسها حسن ہو تو وہ حجت ہوا کرتی ہے جماعت مخالفین کے نزدیک، اگر صحیح ہو تو اس کی حجت اور ہی بھی اعلیٰ، اور اگر بہت سارے طرق ہوں اور ہر طریق بنفسها حسن اور صحیح ہو تو اس جیسا حدیث کہاں ہے جماعت مخالفین کے پاس؟ اس جیسا حدیث کہاں ہے؟ اور بہت ہی کم ہے جماعت مخالفین کے پاس اس طرح کے حدیث. ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده كما بأن عليا كان باليمن. اور اس التفات نہ کریں جو بے وقوف، جو لوگ متعصب کی روح سے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو رد کریں، اس حدیث مجروح ہے، مقدوح ہے. جیسے کوئی ادعا کرے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام تو یمن میں تھے، ان کی باتیں نہ سنیں، یہ سب بکواس ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر حیتمی مکی کس کتاب میں؟ صواعق محرقہ میں، جو لکھا ہی انہوں نے شیعوں کے رد پر. اچھا، ان علماء میں سے، ٹھیک ہے، احمد کا بھی قول ثابت کر دیا آپ کے لیے، ان علماء میں سے جنہوں نے تصریح کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، وہ ہیں، ان میں سے ہے وہ جس کو علی الاطلاق حافظ کا لقب دیا جاتا ہے. جب حافظ مطلقاً من دون قید کہا جاتا ہے تو انہی سے مراد لیا جاتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی، صاحب فتح الباری والنکات وحدی الساری ومیزان الاعتدال، اور بہت سارے کتب، ان کے تصنیفات کا لسٹ ہی بہت لمبا ہے. اچھا، یہ ترجمہ ہے. ان جیسا محدث یعنی بہت ہی کم گزرا ہے، ان جیسا محقق بہت کم گزرا ہے جماعت مخالفین کے پاس. اور لکھنے میں، اور بہت اچھی طریقے سے لکھنے میں، یعنی ان کے لکھنے کا بہت روانگی ہو، سلاست ہو، اس طرح کے بہت کم محقق گزرے ہیں. اچھا، اور ان کے حیات ہی میں ہے، ان کی کتابوں کی تشہیر ہو گئی تھی. فتح الباری جو ہے ان کے حیات ہی میں بہت بادشاہ جو تھے خراسان سے ان کو ہدایہ بیچتے تھے، اور یہ ان سے کتاب کا نسخے مانگتے تھے. اور یہ اصل میں یہ اسقلان میں سے ہیں. اسقلان جو ہے فلسطین شام میں ہے، اور لیکن ان کی زندگی جو گزری ہے وہ اکثر و بیشتر وہاں پہ گزری ہے، قاہرہ میں، مصر میں. اور ان کو لقب دیا گیا ہے شیخ الاسلام کا. اچھا، الجواہر والدرر فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر، تعلیف سخاوی ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے اپنے استاد کے ترجمے میں، زندگی نامے میں یہ کتاب لکھا ہے. جزء اول چھاپ دار ابن حازم. الحافظ العراقی ابو الفضل العراقی، حافظ عبد الرحیم ابن الحسین العراقی، جو بہت ہی بلند پائے ابن حجر کے استاد تھے، اور یہ بہت ہی اپنے بلند پائے کے محدث ہیں. انہوں نے اپنے شاگرد کے شان میں کیا کیا کہا ہے، ان کی مدح الثناء میں کیا کہا ہے. اچھا، انہوں نے کہا ہے مثلا تعلیق میں ابن حجر کو اس طرح اپنے شاگرد کو اس عنوان سے یاد کیا: صاحبنا الشیخ الامام المحدث الحافظ المتقن الرحال ابی الفضل احمد ابن علی ابن محمد العسقلانی الاصل المصری الدار الشہیر بابن حجر نفع اللہ بعلومہ. ٹھیک ہے نا؟ بہت. پھر دوسری مقام پہ اس طرح فرمایا: الشیخ الفقیہ المحدث الفاضل البارع المفید المجید لما انشأہ شہاب الدین ابی الفضل احمد. اچھا، اس طرح ان کی تعریف کی ہے. اور اس طرح پھر ولما كان، پھر حافظ العراقی نے ابن حجر کی اس طرح تعریف کی: ولما كان شيخ العالم والكامل الفاضل الامام المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط الثقة المأمون احمد. اب دیکھیں القاب کو، دیکھیے اس طرح کے القاب کو ابن حجر کو اس طرح وہ تعریف کرتے ہیں. پھر فجمع الرواة والشيوخ وميز بين الناسخ والمنسوخ وجمع المؤلفات والابدال وميز بين الثقات والضعفاء من الرجال وافرت بجده الحثيث حتى انخرط في سلك اهل الحديث وحصل في الزمن اليثير على علم غزير. اس طرح اپنے شاگرد کی، کیونکہ ان کا اپنے استاد کے حیات میں ان کے علمی رتبہ اتنا بڑھ گیا تھا، ان کی تالیفات اتنی مشہور ہو گئی تھیں، اور اتنے تحقیقات ان کے اتنے
زبردست نہیں کہ اس کے استاد نے ان کی اس طرح تعریف کی جیسے استاد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہو. پھر فرمایا اس کے وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِرَغْبَتِهِ فِي الْخَيْرِ زَادَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَفَهْمًا وَوِقَارًا وَسَلَّمَهُ حَضَرًا وَسَفَرًا. كتبه عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي. اچھا، عبد الرحمن السیوطی نے حافظ ابن حجر کو طبقات الحفاظ میں اس طرح یاد فرمایا ہے. یہ کتاب ہے حافظ ابن حجر طبقات الحفاظ عبد الرحمن السیوطی کی، صفحہ نمبر 522 میں فرماتے ہیں والذی اقوله ان المحدثین عیال فی الرجال وغیرها من فلول الحدیث على اربع المزی والذهبی والعراقی وابن حجر. سب محدثین عیال ہیں، محتاج ہے. کون کہتا ہے؟ حافظ سیوطی، جو جمع الجوامع حدیث کا سب سے بڑی کتاب کا مؤلف ہے. یوسف ابن کمال مزی، ذہبی، عبد الرحیم العراقی اور حافظ ابن حجر عسقلانی سب کے محتاج ہیں. اور پھر اس کی زندگی نامے میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 552 میں شیخ الاسلام و امام الحفاظ فی زمانہ و حافظ الدیار المصریہ. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، پتہ چل جاتا آپ کو. بل حافظ الدنیا مطلقہ، بالاطلاق جب ہم حافظ کہتے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ حافظ ابن حجر. اچھا، اس سے روایت ہے کہ اس نے حافظ ابن حجر نے حج پہ گیا تھا، وہاں سے نوجوانی میں زمزم کا پانی پیا اور دعا کی اللہ سے کہ اللہ مجھے ذہبی کا رتبہ عنایت فرما. تو سیوطی فرماتے ہیں فبلغها وزاد علیہا، کہتے ہیں کہ یہ حافظ ابن حجر نے سیوطی کا مرتبہ حاصل کیا، معاف کیا، حافظ ابن حجر نے ذہبی کا مرتبہ حاصل کیا اور ذہبی سے بھی بلند چڑھ گئے مقام پر، اس سے بھی انہوں نے زیادہ ترقی کی. پھر فرمایا وصنف التصانيف التي عم النفع بها كشرح البخاري الذي لم يصنف احد في الاولين ولا في الاخرين مثله. یہ خود بھی اس کے پاس شرح بخاری ہے. عبد الرحمن السیوطی کے پاس التوشیح ہے، ظاہر توشیح فی شرح الجامع الصحیح، سیوطی صاحب کی شرح بخاری پر. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جو حافظ ابن حجر کی جو شرح ہے اس جیسا شرح نہ پہلے والوں نے لکھا ہے نہ اس کے بعد آنے والے نے لکھا ہے، اور تقریباً سب محققین کا اجماع ہے کہ فتح الباری بخاری کی بہترین شرح ہے. یہ کتاب ہے البدر الطالع الجزء الاول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، چھاپ قاہرہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 87 میں حافظ ابن حجر کا ترجمہ ہے. اس میں یہاں پہ فرماتا ہے وشهد له بالحفظ والاتقان القريب والبعيد والعدو والصديق حتى صار اطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة اجماع. کہتے ہیں کہ یہ اجماع ہو گیا کہ حافظ جب ہم مطلق کہتے ہیں کہ حافظ نے یہ کہا، حافظ نے فرمایا، تو اس سے مراد حافظ ابن حجر ہی ہوتا ہے. اچھا، اس کے مدائح بہت زیادہ ہیں، اس کے مدح و ثنا بہت زیادہ، اس کا آپ کا وقت نہ لیں. تو یہ محقق، اس جیسا محقق جماعت مخالفین کے محدثین میں نہایت ہی کم گزرا ہے، فنون حدیث میں بہت ہی کم گزرا ہے. نہایت ہی منفرد، نادر، متمیز، ممتاز شخص ہیں صاحب کتاب فتح الباری حافظ ابن حجر. یہ اپنے کتاب فتح الباری میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں حدیث غدیر کے متعلق. فتح الباری بشرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر جزء 7 چھاپ دار الفکر. یہاں پر صفحہ نمبر 428 میں سنت 428 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 342 میں وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ أَمَّا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاهُ. یہ حدیث جو ہے فقد اخرجہ الترمذی والنسائی، اس کو تو ترمذی نے بھی روایت کیا، نسائی نے بھی روایت کی ہے. وهو الطریق کثیر الطرق جدا، کثیر الطرق جدا، اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ مختلف طرق سے مروی ہے. وقد استوعبها ابن عقدہ فی کتاب مفرد، اور ابن عقدہ نے، ابو العباس ابن عقدہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس کے طرق کو ایک کتاب میں اس نے استیعاب کیا ہے، جمع کیا ہے. وَكَثِيرٌ، اس کے طرق بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے اس کے ایسے طرق ایسے ہیں کہ بنفسها. وَكَثِيرٌ مِّنْ أَسَانِيدِهَا صِحَاحٌ وَحِسَانٌ، اس کے اسانید صحیح ہیں اور حسن ہیں.
ٹھیک ہے نا. یہ تواتر کی نص ہے. جب کہتا ہے کثیرۃ الطرق جدا وکثیر من اسانیدها صحاح وعصان، تو شک ہی نہیں رہتا. تو شک ہی نہیں رہتا کہ حدیث میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس کی صحت پر، اس کی تواتر پر، اس کی یقینی ہونے پر. اچھا، وقد روینا عن احمد، ہمیں روایت کی گئی ہے احمد بن حنبل سے، ما بلغنا عن احد من الصحابة ما بلغنا عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ احمد نے فرمایا ہے کہ جو فضائل، جو مناقب، جو ثناء جمیل حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس پر سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مروی ہے، وہ نہ ابو بکر کے لیے، نہ عمر کے لیے، نہ عثمان کے لیے، کسی بھی صحابی کے لیے نہیں. تو پھر مان لو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حق میں سب سے زیادہ فضیلت ہے تو مان لو کہ وہ افضل ہے. پر تو رد کیوں کرتے ہو؟ نبی کریم جب خود ہی کہتے ہو، تمہارا امام ہے حدیث میں، بخاری مسلم کا ٹیچر ہے، پروفیسر ہے حدیث میں، جب وہ خود کہتا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت ان کی ہے احادیث میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو کیوں نہیں مانتے؟ پر اچھا آگے چلتے ہیں. پھر ان علماء میں سے جنہوں نے تصریح کی ہے، میں اعلام محدثین، محققین محدثین کی بات کرتا ہوں، جنہوں نے تصریح کی ہے کہ حدیث متواتر ہے، حدیث میں کوئی شک نہیں ہے. صالح ابن مہدی مقبلی ہیں. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ شخصیت کون ہے؟ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تالیف الشوکانی، الجزء الاول، چھاپ دار الکتب الاسلامی قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 228 میں صالح ابن مہدی المقبلی الصنعانی ثم المکی، ان کی حیات میں ان کا وہ کون ہے؟ وكان ألزم نفسه السلوك مسلك الصحابة وعدم التعويل على تقليد أهل العلم في جميع الفنون. ان کی زندگی بالکل زہد میں، پارسائی میں صحابہ جیسا تھا، اور یہ کسی بھی علم میں کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، نہ فقہ میں، نہ عقیدے میں، نہ حدیث میں، کسی فن، ہر فن میں یہ خود اپنی تحقیق پہ بھروسہ کرتے تھے، اور کسی کا ان کے محاسن و تعریف بہت ہیں. وہ مکے میں رہے اور مکے میں آخر تک رہے، اور بہت سارے مکے کے مشائخ سے ان کے مختلف موضوعات پر انہوں نے کتاب لکھی ہیں، ان کے رد پر، ان کی تائید پر. بہرحال یہ کتاب ہے الابحاث المسندہ، الابحاث المسددہ فی علوم متعددہ، تألیف الامام العلامہ المجتہد صالح ابن مہدی ابن علی ابن عبداللہ المقبلی الربیعی. اچھا، طبع مکتبۃ الجیل الجدید، یہ کتاب چھپی ہے صنعاء میں سنہ 2007 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 344 میں فرماتے ہیں من شواہد ذلك ما ورد في حق علي وهو على عد حدته متواتر معنا. کہتے ہیں کہ ایک حدیث کے متعلق بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کے شاہد میں لے کے آتا ہوں، اور یہ شاہد بنفسها اپنی مقام پر، ما غض النظر، ما قطع النظر عن بقیت الامور، یہ بنفسها متواتر معنوی ہے. ومن اوضحه معنى وشهر اشهره روایتا، اور یہ سب احادیث سے معنی میں زیادہ واضح تر اور شہرت میں سب سے زیادہ مشہور تر ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث من كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولاه. وفي بعض روایاته زیادۃ، اور اس میں بعض روایت میں یہ زیادہ نقل کیا گیا اللهم وال من والا وعاد من عاد، اور بعض دوسرے میں یہ بھی زیادہ ہے وانصر من نصر واخذل من خذل. وطرقه كثيرة جدا، اور اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، اس کے طرق كثيرة جدا، تصریح کے تواتر پر، تصریح کے کثیرت طرق ہونے پر. ولذا ذهب بعضهم انه متواتر لفظا فضلا عن المعنى، لذا بعض علماء نے تصریح کیا ہے کہ متواتر لفظی ہے، متواتر لفظی ہے، نہ صرف یہ متواتر ہے معنوی، متواتر لفظی ہے. وعزاه السيوطي في الجامع الكبير الى احمد ابن حنبل، سیوطی نے اس کو اپنے جمع الجوامع میں اس حدیث کو نسبت دیا ہے احمد سے، حاکم سے، ابن ابی شیبہ سے، طبرانی، ابن ماجہ، ابن قانع، ترمذی، نسائی، ابن ابی عاصم شیرازی، ابو نعیم، ابن عقدہ، ابن حبان، خطیب سے، خطیب بغداد سے. بعضهم من روایت الصحابی صحابیا وبعضهم من روایت اثنین وبعضهم اکثر من ذلك. پھر وہ صحابیوں کا نام لاتے ہیں کہ بہت سے صحابہ، قیس ابن ثابت، زید ابن شراحیل الى آخری، عن زید ابن ارقم و30 رجلا من الصحابہ. اس کے بہت سارے صحابہ کا نام لیتے ہیں، اس کے فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی 30 اور مزید صحابی ہیں جنہوں نے روایت کی اس حدیث کو. نعم، پھر فرماتے ہیں اگلے صفحے میں نعم فإن كان مثل هذا معلوما وإلا فما معلوم في الدنيا. کہتے ہیں کہ اگر اس
یہ حدیث یقینی نہیں ہے. یہ حدیث علم سے مراد یقین. اگر یہ حدیث یقینی نہیں تو دنیا میں کوئی چیز یقینی ہے ہی نہیں. اگر یہ حدیث یقینی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی، اپنے داماد، اپنے نفس نفیس کے متعلق یہ بیان فرمائے من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تو کوئی دنیا میں کوئی چیز معلوم ہی نہیں ہے بھائی. اگر اس میں شک ہے تو سب چیزوں میں شک ہے. اب دلالت کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے عزیزو؟ اب بات ہو رہی سند پہ، کہ سند پہ جنہوں نے خدشہ کیا ہے یہ ان کی تعصب، یہ ان کے شیعوں کے خلاف مسکنت اور بے چارگی، کیونکہ یہ حدیث صریح ہے ولایت اور امامت و خلافت پر. بلکہ اس سے بھی امامت سے بھی بڑھ کر من کنت مولا مقام امامت سے بھی اونچا ہے، کیونکہ امامت سے مطلب پیشوا، مولا کا مطلب ہے اولا بکم من انفسکم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ مولا اولا کے معنوں میں قرآن میں، ادب میں، لغت میں، سنت میں، یہ سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خدمت میں ثابت کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اباطیل نواسب کے ہیں وہ سب کا ازالہ کیا جائے گا. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے بھائیوں. ادعا صرف کافی نہیں ہوتا کہ میں ادعا کروں یہ متواتر ہے، مولا کا مولا اولا ہے، تو پھر سب مذاق ہی اڑائیں گے نا. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. مخالفین کا کام ہی کیا ہے؟ مذاق اڑانا. ٹھیک ہے نا. شیعوں کے پاس علم نہیں، شیعہ ادعا کرتے ہیں دلیل دکھاؤ. جب دلیل دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم لگتا ہے، آپ بہت تفصیل دیتے ہیں. تو بھئی میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. کتابیں میں جلدی جلدی دکھاتا ہوں، صفحات اس میں سے بہت سارے نہیں دکھاتا، مختصر کر کے بتاتا ہوں. وَإِلَّا دلیل ہمارے پاس اس سے بہت زیادہ ہے. ٹائم لگتا ہے بھائی، اس میں میرے اس سے کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا، ان اعلام میں سے جنہوں نے محدثین کے اعلام میں سے، حدیث کے محققین میں سے جنہوں نے تصریح کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے محمد ابن اسماعیل الصنعانی ہے، الامیر محمد ابن اسماعیل الصنعانی. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تالیف الشوکانی، جزء الثانی. یہ صفحہ نمبر 123 میں السید محمد ابن اسماعیل الصنعانی کا، المعروف بالامیر، الامام الکبیر، المجتہد المطلق، صاحب التصانیف، بلے وتفرد برئاسة العلم في صنعاء وتظاهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد. یہ اجتہاد مطلق کے مرتبے پہ پہنچ گئے تھے، وہ کسی کے مقلد نہیں تھے، اور صنعاء یمن میں علم کے کیا تھے؟ علماء کے سب سے بڑے عالم تھے، رئیس تھے. یہ کتاب ہے ان کی توضیح الافکار فی شرح تنقیح الانظار، ابن حجر کی کتاب کی شرح للامیر محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی، مجلد الثانی، چھاپ مکتبۃ الرشد، ریاض، سعودی عرب میں یہ کتاب چھپی ہے. یا ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث صحیح، حدیث حسن ان کی شرح کرتے ہوئے بھلے فرماتے ہیں وفی لفظ مولا حدیث، لفظ مولا میں ایک حدیث آیا ہے من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، اخرجہ جماعت من ائمۃ الحدیث. کئی ایک محدثین نے اس حدیث کی روایت کی، احمد، حاکم، ابن عباس روایت کی، ابن شیبہ، فلان فلان نے روایت کی ہے. وَأَخْرَجَهُ أَئِمَّةٌ لَا يَأْتِي عَلَيْهِمُ الْعَدْ، اور اتنے علماء نے روایت کی ہے اس حدیث کو کہ اس کی کوئی حساب نہیں ہے. عن جماعت من الصحابہ، صحابہ کے ایک بہت تعداد سے. وقد عدہ أئمة من المتواتر، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو حدیث متواتر شمار کیا ہے. یہ کتاب ہے اصول الفقہ المسمى اجابۃ السائل، شرح بغیۃ العامل، تالیف المحدث محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی. واما التواتر المعنوی، تواتر معنوی میں سے کون کیا مراد ہے؟ اس کی مثال دیتے کہتے ہیں کہ ومن ذلك حدیث من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. متواتر احادیث میں ایک مثال یہی ہے، حدیث من کنت مولا فإن له 150 طریقا، اس سے 150 طریق سے 150 طرق سے مروی ہے 150. قال العلامہ المقبلی، علامہ
المقبلی نے فرمایا بعد سرد بعض طرق هذا الحديث ما لفظه. علامہ مقبلی نے کچھ اس حدیث کے کچھ طرق کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے فإن لم يكن هذا معلوما فما في الدنيا معلوم. اگر یہ حدیث یقینی نہیں ہے تو دنیا میں ہر چیز مشکوک ہے، کیونکہ اس کے طرق اتنے زیادہ ہیں. وجعل هذا الحديث في الفصول من المتواتر لفظا، اور کتاب فصول میں اس حدیث کو متواتر لفظی قرار دیا ہے. وكذلك حدیث المنزلہ، اور اسی طرح حدیث منزلت کو متواتر قرار دیا ہے. حدیث منزلت تو بخاری میں بھی ہے. وهو قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ انت منی بمنزلته ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے ہیں جیسے ہارون موسیٰ سے ہیں. اچھا، حدیث منزلت کو متواتر قرار دیا. مزے کی بات یہ ہے جب شیعوں کے مقابلے میں آتے ہیں نا تو حدیث منزلت کو بھی شک کرتے ہیں. جیسے کون؟ جیسے ابکار الافکار میں کس نے اس کو رد کیا ہے؟ ہاں، سیف آمدی نے رد کیا ہے، اور بہت سارے علماء نے پھر اس کی تقلید کرتے ہوئے اس حدیث کو رد کیا ہے، حالانکہ یہ متواتر ہے. اور متواتر حدیث ان کا اپنا اجماع ہے، متواتر حدیث کا رد کرنا کفر ہوتا ہے. یہ کتاب ہے الروضۃ الندیہ شرح التحفۃ العلویہ، تالیف محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی. یہ کتاب چھپا ہے صنعاء میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 184 ہے. وحدیث پھر صفحہ نمبر 185 میں فرماتے ہیں وحدیث الغدیر متواتر عند اکثر ائمۃ الحدیث. حدیث غدیر کیا ہے؟ اکثر ائمہ غدیر حدیث کے نزدیک متواتر ہے، یقینی ہے. ان علماء میں سے جنہوں نے تصریح کیا ہے کہ حدیث غدیر متواتر ہے، وہ ان میں ابو الفداء العجلونی ہے، اور وہ اجلون، شہر اجلون میں سے، اجلون جو شام اردن میں ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب سلک الدرار فی اعیان القرن الثانی عشر تالیف ابی الفضل محمد خلیل ابن علی المرادی، جزء اول، چھاپ دار البشائر الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 259 میں ان کی زندگی نامہ ہے. اسماعیل ابن محمد ابن عبد الہادی ابن عبد الغنی الشہیر بالجراحی الشافعی العجلونی. وہ کون ہے؟ الشیخ الامام العالم الہمام الحجہ الرحلہ العمدہ الورع العلامہ. یہ سب ان سب کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کان عالما بارعا صالحا مفیدا محدثا مبجلا قدوة سندا خاشعا له ید فی العلوم سیم الحدیث. بہت سارے علوم میں وہ استاد تھے، بالخصوص علم حدیث میں وہ استاد تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عجلونی صاحب کا بالاختصار جو ہے ان کا ذکر. یہ کتاب ہے کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتہر من الاحادیث على ألسنة الناس. اس کتاب کو انہوں نے احادیث کے متعلق احادیث میں تحقیق کے لیے لکھا ہے. مکتبۃ القدسی میں ایک کتاب چھپا ہے، صفحہ نمبر 274 میں، حدیث نمبر 2591. من كنت مولاه رواہ الطبرانی و احمد و ضیاء فی المختارہ. ضیاء المقدسی نے فی احادیث المختارہ، جو اس کی صحیح کتاب ہے، احادیث المختارہ ضیاء المقدسی کی، اس نے اس کی صحت کی ضمانت کی ہے، اس میں اس نے روایت کی ہے زید بن ارقم سے وعلی و30 من الصحابہ بلفظ اللہم والی من والہ وعاد من عادہ. اس میں یہ لفظ بھی ہے فالحدیث متواتر او مشہور، یہ حدیث متواتر یا مشہور ہے. فتویٰ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا؟ ان علماء میں سے جنہوں نے اس حدیث کے تواتر پہ تصریح کیا ہے وہ ہیں محمد ثناء اللہ العثمانی الحنفی المظہری. ملاحظہ فرمائیے تفسیر المظہری ہے، جزء الثالث عشر، طبع دار احیاء التراث العربی. یہاں پر صفحہ نمبر 163 میں کہتے ہیں واحتجوا بحدیث البراء ابن عازب وزید ابن ارقم. شیعہ احتجاج کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں حدیث برا سے، حدیث زید بن ارقم سے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غدیر قوم میں آئے اخذ بید علی علیہ السلام، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا. الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا. قال الستم تعلمون انی اولی بكل مؤمن من نفسی قالوا بلا. قال اللهم من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا والی من والا وعاد من عادا. شیعہ اس حدیث سے، حدیث غدیر سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اپنے بھائی کا اور فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے
انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اولا ہوں آپ پر آپ کے نفوس سے، یعنی میں جو کروں مجھے اللہ نے اختیار دیا، آپ کے نفوس میں جو تصرف کروں مجھے اختیار ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہم شہادت دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا۔ اب ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے دنوں پر کلمہ مولا اولا کے معنی میں ہے لغت، ادب، قرآن سنت، لغت، ادب، قرآن سنت کی روح سے ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دکھائیں گے، اور سب مخالفین کے کتب سے، کوئی ضرورت نہیں ہے شیعوں کے کتب دکھانے کی۔ تو اس کے بعد عمر آئے، فقال له هنيئا يا ابن ابی طالب اصبحت وامسيت مولا كل مؤمن ومؤمنہ۔ عمر آئے اور کہا کہ بلے ہنیئا یا ابن ابی طالب، تجھے مبارک ہو نا، یہ مومنین کا دوست ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام مومنین کے دوست ہیں۔ یہ تو سب میں نے کہا نا، بنگالی، کالا مسلم ہو، چائنیز مسلم ہو، جو مسلمان اس کو کیا سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں۔ مثلا ویسے بنگالی مسلمان ہمارے بھائی ہیں سرانکوں پر، لیکن مسلمانوں میں جو ہے نسل پرستی تو ہے نا، کالوں کو وہ کم سمجھتے ہیں، جو بھی کم تر آپ سمجھتے ہیں وہ بھی تو مسلمانوں، یہ تو صفت المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، یہ تو سب کو حاصل ہے۔ وہ ایک صفت جو ادنا سے ادنا مسلمان کو حاصل ہے، اگر وہ امامت نہیں ہے، اور وہ صفت جو پہلے سے بھی حاصل تھا، اس کو مبارک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر نے جو مبارکباد دی ہے، اور یہ خود کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے بلکہ متواتر ہے، ابھی دکھاتا ہوں تو واضح ہے، یہ قرائن میں سے قرینہ ہے کہ عمر نے جو سمجھا، اس کے ذہن میں کوئی خدشہ ہی نہیں تھا، اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا عمر کے ذہن میں، کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امارت، ان کی امامت اور ان کی خلافت بلا فصل اور ان کے وجوب طاعت، اور وہی حق تصرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ سید المسلمین علیہ السلام کو اس حدیث کی روح سے حاصل ہے۔ اسی لیے تو مبارکباد دے رہا ہے۔ اگر وہ ایسی صفت ہو جو عورت کو بھی حاصل ہے، بوڑھے کو بھی حاصل ہے، تازہ مسلمان کو بھی حاصل ہے نا، نیو کنورٹ کو بھی حاصل ہے، کالا گورا سب کو حاصل ہے، اس کو مبارکباد دینے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه، کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ تو یہ ان سے اقرار لینا یہ اہم بات کے لیے اقرار کیا جاتا ہے کہ میں آپ میں ایسا تصرف کروں گا کہ آپ کو اس میں مخالفت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کو کوئی مخالفت کی اجازت نہیں ہے ایسا کام کرنے کے لیے، اسی لیے، اور وہ ہے خلیفہ تعین کرنے، اور خلافت کا مقام ایسا مقام ہے کہ اس کے میں سب راغب ہیں کہ میں خلیفہ بنوں، میں امام بنوں، مجھے پاور مل جائے، میں اس میں تو سب کوئی شک ہی نہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو طاقت ملے، اس کو عزت ملے۔ قرائن بہت زیادہ ہیں بہرحال۔ وَرَوَاهُ احمد وغیرہ، پھر ادھر تحقیق میں رواہ احمد ورجالہ ثقات، وقد بلغ هذا الحديث مبلغ التواتر، یہ حدیث متواتر ہے بھائی، یہ حدیث یقینی ہے، متواتر ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اب میں آپ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ علماء مخالفین نے تصریح کیا ہے کہ بخاری کے اور مسلم کے احادیث صحیح ہیں، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، ہم تعبداً اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ خبر واحد ہے، یہ تعبداً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے ایک بحث چڑھا تھا پچھلے دنوں کہ خبر صحیح جو ہے یقینی نہیں ہوا کرتی، ضروری نہیں ہے کہ وہ یقینی ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تکملہ میں کبھی عرض کروں گا کہ صحیح جو کہ فلانی حدیث صحیح ہے، صحیح کا مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو لغوی معنی لیتے ہیں اس سے، لیکن محدثین کے نزدیک یہ لغوی معنی اس کے منظور نہیں ہوتے، صحیح سے ہم مراد لیتے ہیں کہ واقعاً یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے صحیح کا مطلب۔ صحیح کا مطلب محدثین کے نزدیک، علماء کے نزدیک، علی الاقل وہ علماء جو اصطلاحات کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ خبر واحد ہے، یہ ایک نے دوسرے نے تیسرے چوتھے پانچویں سے روایت کی، یہ سب ثقہ ہیں، سب اس میں انقطاع نہیں ہے، تو اس طرح اگر ہو، اس طرح تو وہ تعبداً حجت ہوا کرتی ہے، نہ کہ وہ یقینی ہو ضروری طور پر، ہاں شواہد ہوں، قرائن ہوں اتنے زیادہ کہ وہ یقین آ جائے انسان پہ تو وہ متواتر یقینی بن جاتا ہے، وَإِلَّا وہ تعبداً دلیل خاص ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا، وہ دلیل خاص کیا ہے؟ وہ آئے نفر ہے، اور میں آئے نفر کو بتایا آپ کو، اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے، یہ علماء کی بیچارگی ہے کہ ظن پہ کیوں عمل کرتے ہیں، گمان پہ کیوں عمل کرتے ہیں، یقین تو ہے نہیں، تو وہ ان کو کوئی دلیل نہیں ملی، وہ ایک آیت لے کے آئے قرآن سے آئے نفر کو،
جو اس سے اس موضوع پہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں اس سے دلالت. بہرحال وہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. رواه جمع من المحدثين في الصحاح والسنن والمسانيد برواية نحو من 30 صحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جمع من المحدثین نے صحاح میں, سنن میں, مسانید میں 30 سے زیادہ صحابی کو, 30 کے لگ بھگ صحابی سے روایت کی ہے. اور پھر وہ صحابے کا نام لے کے آتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ قالت الروافض, اگلے صفحے میں فرماتے ہیں قالت الروافض, روافض کہتے ہیں هذا حدیث غدیرکم نص جلی فی خلافت علی رضی اللہ عنہ, یہ حدیث نص جلی ہے خلافت پر, اور ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ نص جلی ہو, نہیں, یہ کسی اور معنی پہ دلا. وہاں پہ جھگڑا تھا, وہاں پہ ناراضگی تھی, اس کو دور کرنے کے لیے. اب بتائیں, آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی جھگڑا, کوئی ناراضگی, یہ سب جھوٹ ہے بھائی. وہ جھگڑا وہ 2 سال پہلے کی بات ہے, یمن کے سفر کی. وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بتائیں گے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مجلس میں ان کا جواب دیا تھا. اچھا, ان علماء میں سے جنہوں نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے میرے عزیزو, کون ہے؟ جناب البانی ہیں, محمد ناصر الدین الالبانی. یہ البانیہ جو یورپ میں ملک ہے, وہاں پہ مسلمان کچھ ہیں صوفی مسلک کے. یہ عثمانی خلافت کے دور میں جب یورپ کا کافی حصہ ترکوں نے فتح کیا تھا, تو اس زمانے میں یہاں پہ کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے یورپ میں, جیسے بوسنیا میں مسلمان ہیں. وہ اتراک ترکوں کے حکومت کے زمانے سے مسلمان ہیں. اچھا, تو یہ ان کا اصل وہاں سے ہے, البانیہ سے, اور یہ شام میں بستے تھے, دمشق میں, اور اسی لیے ان کو اپنے آپ کو البانی کہتے ہیں کہ میرا اصل البانیہ سے ہے. اور یہ نہایت ہی کٹر انٹار شیعہ, اتنا متعصب اور اتنا جھوٹا اور اتنا بے شرم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اس کے متعلق حبیب الرحمن اعظمی صاحب کی, اب لوگ مجھے نہیں کہیں گے نا کہ آپ نے کیسے کہا کہ میں حبیب الرحمن اعظمی کا ایک بات آپ کو سناتا ہوں. وہ اعظم گڑھ کے بہت بڑے محدثین میں, اس کا بہت بڑے, بلکہ برصغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محدثین میں ہیں, کوئی شک ہی نہیں. بہت سارے کتب کو انہوں نے تحقیق کیا ہے. یہ مولوی جو ہیں حبیب الرحمن اعظمی, یہ ان کی وفات ہے, یہ صوبہ بہار, ہندوستان کی جو صوبہ بہار میں ہے ظاہراً اعظم گڑھ وہاں کے, تو ان کی وفات ہے سن 1983, سن 1980 کے بعد کی بات ہے. تو یہ کافی متاخر علماء میں ہیں. یہ البانی کے امدور تھے, ایک زمانہ میں رہیں. الالبانی شذوذہ اخطاؤہ تالیف حبیب الرحمن الاعظمی, حبیب الرحمن اعظمی نے یہ کتاب لکھا ہے. یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ الدار الغروبہ سنہ 1984 میں. اچھا, یہاں پہ صفحہ نمبر 30 میں کہتے ہیں وقد أكثر الألباني من تحسين الأحاديث لشواهدها أو متابعاتها الضعيفة حتى لقد أعياني أن أنقلها برمتها وقد يمل القارئ من قراءة ما نقلت منها مع أنه قليل جدا. کہتے ہیں البانی کی کیا بات کروں, یہ کوئی ایک جب اس کا دل چاہتا ہے کہ اس حدیث کو میں نے صحیح ثابت کرنا ہے, تو وہ کوئی شاہد کہیں سے لے کے آ جاتا ہے. وہ شاہد بنفس سے, ہاں بہت ضعیف, بہت جھوٹی, بہت کمزور حدیث, جھوٹی تو نہیں کمزور, تو اس کو لے کر کہ یہ شاہد ہے صحیح, اس لیے فتوا دیتا ہے فوراً کہ صحیح ہے. اور پھر سب وہابی لگ جاتے ہیں کہ وہ البانی نے تصحیح کیا, جیسے آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی. پھر کہتے ہیں لقد اعیانی ان انقلها برمتها, اتنا زیادہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ اگر میں ان سب کو نقل کروں تو میں میرا بس میں نہیں ہے, اتنا زیادہ یہ کام کرتا ہے. اتنا قلیل جو میں نے اس کتاب میں نقل کیا ہے وہ بھی آپ کے لیے جو ہے خستگی کا باعث ہے, آپ بور ہو جاتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے. وتصرفاته في هذا الباب عجيبة, اور اس کے جو فتوے ہیں جو حدیث کو صحیح کرتا ہے ضعیف کرتا ہے, یہ عجیب و غریب اس کا طریقہ کار ہے. حبیب الرحمن فرماتے ہیں فَتَرَاهُ يُنْقِذُ فِي الضَّعِيفَ مَا أَبْرَمَهُ فِي الصَّحِيحَ صحیحہ. سلسلہ ضعیفہ, البانی کا ایک سلسلہ ضعیفہ اور احادیث موضوعہ ہے. کہتے ہیں دیکھو کہ وہی قاعدہ جس کی روح سے اس نے بہت ساری احادیث کو سلسلہ صحیحہ میں اس نے تصحیح کیا, اسی قاعدے کی روح سے کیا کرتا ہے, یہ سلسلہ ضعیفہ میں آ کر اسی قاعدے کی روح سے اس کو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. بھائی اگر قاعدہ وہی ہے, تو نے تو اسی قاعدے کی روح سے اتنے احادیث کو تیری تعصب نے مانگا تھا,
اپنی تعصب کے بنا پر، اپنی ہوائے نفس کے بنا پر تو نے تو بہت سارے احادیث کو اسی قاعدے کے روح سے تو نے تصحیح کی، اب اسی کو تو جو ہے یہاں پہ تضعیف کے لیے لے کے آیا. وَيُمْهِلُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي رَعَاهَا فِي الصَّحِيحَةِ، اور وہ قواعد جو انہوں نے سلسلہ صحیحہ میں اس کی مراعات کی تھی، اس کو ضعیفہ میں جو ہے کیا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں کہ یہ قاعدہ تو بھائی میں نے وہاں پہ فلا يقيم لها وزنا في الضعيفة، وہ قواعد جن کی روح سے انہوں نے احادیث کی تصحیح کی تھی وہ بھول جاتا ہے کہ بھئی یہی قواعد جن کی روح سے ہم نے بہت سارے احادیث کی تصحیح کیا سلسلہ صحیحہ میں، انہی کی روح سے آپ کے سلسلہ ضعیفہ کی بہت سے احادیث بھی صحیح بن جاتی ہیں، لیکن ان کو بھول جاتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ ہاں، حبیب الرحمن اعظمی صاحب فتویٰ دیتے ہیں وذلك لأن التصحیح والتضعیف دائمان یکونان بحکم شہوته. ہاں ٹھیک ہے نا بھائی، میں نے صحیح کہہ دیا، یعنی کہ یہ آدمی ہے منافق، یہ اس کے کسی تصحیح پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے کسی فتوے پہ بھروسہ نہیں، یہ آدمی اس کا یہ بس اس کی تعصب کی بنا حدیث پسند آیا متن، اگر وہ حدیث اس کو چاہیے، اگر متن پسند آیا تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ تصحیح کر دے گا، اگر حدیث کا متن پسند نہیں آیا وہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لے گا، اس کے لیے کوئی قاعدہ ڈھونڈ لے گا. اس طرح قواعد تو بہت سارے ہیں جو متناقض ہیں ایک دوسرے سے، اس کی روح سے اس کو تضعیف کر دے گا. فرماتے ہیں اس لیے کہ تضعیف اور تصحیح اور تضعیف، حدیث کی صحیح بنانا اور ضعیف بنانا، یہ ہمیشہ اس کے شہوت کے تابع ہوتے ہیں. کس کے شہوت؟ یعنی اس کے تعصب، اس کی ذاتی رائے، ذاتی عقیدہ، جو دل کا میل ہے اس کے بنا پر ہوتے ہیں. وطبق ہوا، اس کے ہوائے نفس کے مطابق ہیں. فإذا اشتهى أن يصحح حديثا يتقوى به في الخروج على أئمة الاجتهاد والفتوى أو جهابذة الحديث وسيارفة الفن استعمل قاعدة من القواعد. اگر اس کو ایک حدیث کی ضرورت ہے کہ مثلا اپنے عقیدہ، جو سلفیت کا عقیدہ ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے اس حدیث کو صحیح کرنا ہے، تو وہ ایک قاعدہ لے کے آ جاتا ہے بھائی، ہاں کہ بھئی یہ اس قاعدے کی روح سے حدیث صحیح ہے، تو اس میں حدیث میں وہی اسی قاعدے کو صحیح ضعیف حدیث میں بھی لگاؤ نا. یہ میری بات نہیں میرے عزیزوں، یہ ایک بہت بڑے محقق ہیں. کون؟ جناب عبد الرحمن الاعظمی، جنہوں نے بہت ساری کتابوں کی تحقیق کی ہے. ان میں سے ایک تحقیق جو ہے کتاب ہے جامع ابن وہب ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، بہت ساری کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی ہے، بہت زبردست. ان جیسا محدث کم ہے میرے خیال میں، یا ہے ہی نہیں، موجودہ دور میں نہیں گزرا ہے بر صغیر میں. اچھا، وَإِذَا اشْتَهَى أَن يُضَعِّفَ حَدِيثًا كَذَلِكَ نَبَذَهَا وَرَاءَ الظَّهْرِ. اسی طرح اگر اس کو ضرورت پڑے نا کہ کسی حدیث کو تضعیف کرنا ہے، تو وہ سارے وہ قواعد بھول جاتے ہیں، اس کو اپنے پیر کے نیچے ڈال دیتا ہے. اچھا، البانی اس کی بات، یہ جتنے علماء ہم نے نقل کی ان کی بات ہمارے لیے حجت تو نہیں، ہم شیعہ ہیں، بہرحال ہم کا نقل کرتے ہیں علماء مخالفین کے لیے کہ ان کے نزدیک یہ معتبر علماء ہیں. ان میں سے بعض ان کے نزدیک معتبر ہوں گے، بعض فرقوں کے نزدیک معتبر ہوں گے، لیکن ان کی مجموعی طور پر ان کے باتوں کو دیکھ کر تو شک نہیں رہتا کہ حدیث متواتر ہے. یہ کتاب حیات الالبانی وآثارہ وثناء العلماء علیہ، تحلیف محمد ابراہیم الشیبانی. اچھا، جزء اول، کتاب چھپا ہے سنہ 1987 میں. یہاں پہ وقد قال شیخ ابن باز یوما فی الشیخ، عبد العزیز ابن باز جو سعودی عرب کا گرینڈ مفتی تھا، مفتی اعظم تھا، اس نے کہا ما رأيت تحت ادیم السماء عالما بالحدیث فی العصر الحدیث مثل العلامہ محمد ناصر الدین الالبانی. ابن باز فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے میں نے البانی جیسا محدث اس زمانے میں نہیں دیکھا، کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں وہابی ہیں نا. اچھا، یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ المجرد الرابع، تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، چاپ مکتبۃ المعارف فی الریاض سعودی عرب. انہی احادیث میں سے احادیث صحیحہ میں صفحہ نمبر 330 میں من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادہ، اس حدیث کو انہوں نے احادیث صحیحہ میں شامل کیا ہے. اور اس کے بعد اگلے صفحے پر، اگلے صفحات پر، صفحہ 343 میں فرماتے ہیں وللحدیث طرق اخرى کثیرہ، اس حدیث کے بہت سارے جو طرق میں نے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے طرق ہیں. جمع طائفة كبيرة منها الہیثمی فی مجمع الزوائد، ہیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کے ایک بہت حصے کو، طرق کو جمع کیا ہے.
وقد ذکرت وخرجت ما تيسر لي منها، میں نے ان 20-30 صفحات میں نے جو ذکر کیا ہے وہی جو میرے پاس وقت تھا میں نے ان کو جمع کیا ہے. مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا، کہ اس کے بعد انسان کو قطع حاصل ہو جاتا ہے. قطع سے مراد عربی زبان میں کیا ہے؟ قطع سے مراد یقین ہے. القطع، انسان کو قطع حاصل ہوتا ہے، یعنی یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یقیناً. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پہ جو لفظ صحیح اس نے استعمال کیا ہے اصطلاحی معنوں میں نہیں، لغوی معنوں میں. وَإِلَّا فَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا. میں نے 20-30 صفحات میں جو میں نے لائے ہیں، دیکھیں عزیزو، اصل حدیث کو اس نے کس صفحے میں لایا؟ صفحہ نمبر 330 میں. 330 میں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات ہو رہی ہے صفحہ نمبر 343 میں. 13 صفحوں میں اسانید کا لسٹ لے کے آیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے جتنا میرے پاس وقت تھا میں نے لایا. اس حدیث کے طرق بہت زیادہ ہیں. اور ابن عقدہ نے اسی حدیث پہ کتاب لکھا ہے. حافظ ابن حجر نے کہا منہا صحاح و منہا حسان. حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ ابن عقدہ کے احادیث جو ہیں صحیح اور حسن ہیں. جملۃ القول، خلاصہ کلام، ان الحديث الترجمه حديث صحيح بشطريه، بل الاول منه متواتر عنه كما يظهر لمن تتبع اسانيده وطرقه. یہ حدیث کی دونوں فقرے صحیح ہیں. من كنت مولا فعلي مولا، یہ بھی صحیح متواتر صحیح ہے. اور جو دوسرا فقرہ ہے اللهم والي من والا وعاد من عادا، یہ بھی صحیح ہے. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ المجلد الخامس، وہاں پہ صفحہ نمبر 243 میں کہا فمن العجیب حقا ان يتجرأ شيخ الاسلام ابن تيمية على انكار هذا الحديث في منهاج السنة كما فعل بالحديث المتقدم هناك مع تقريره احسن التقرير عن الموالاة ضد المعاداة وهو حكم ثابت لكل مؤمن. کہتا ہے تعجب ہے ابن تیمیہ سے کہ تو نے کیسے حدیث ولایت کی تو نے رد کیا. تجھے تو پتہ ہے ذلیل آدمی، تجھے ابن تیمیہ تجھے تو پتہ ہے. تعجب ہے کہ اس نے کیسے. مجھ کوئی تعجب نہیں ہے بھائی. البانی، وہ شیعوں کے خلاف جب تم لوگ آ جاتے ہو تو متواتر حدیث، صحیح حدیث، آیت قرآن سب بھول جاتے ہو. ٹھیک، کوئی تعجب نہیں. کہتے ہیں اس نے شرح تو صحیح کی ابن تیمیہ نے کہ یہ یہاں پہ مولا کا مطلب یہ کیا ہے؟ موالات، معادات کے ضد میں. یہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کے دوست ہیں. یہ تو سب ثابت لکل مومن، یہ ایسا حکم ہے جو ہر مومن کے لیے ثابت ہے، مشترک ہے. کوئی خاص بات تو ہے ہی نہیں. تو پھر کیوں، اگر کوئی خاص بات نہیں ہے تو کیوں تم نے انکار کیا ہے اس حدیث کا؟ ابن تیمیہ کو کہہ رہا ہے. اچھا، ان علماء میں سے جنہوں نے تصحیح کی ہے، تصریح کی ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، الشیخ احمد محمد شاکر ہیں. الشیخ محمد شاکر یہ ازہر کے بہت بڑے محققین میں سے ہیں، اور گرچہ ظاہراً یہ سلفی نہیں تھے لیکن جماعت سلفین کو بہت مانتے ہیں، ان کی تحقیقات کی، ان کے کتب کی. اور ان کی وفات بھی پچھلی صدی میں ہوئی ہے، یعنی 20ویں صدی میں ہوئی ہے. یہ کتاب ہے من العلماء الرواد فی رحاب الازہر، تعلیف الشیخ محمد عزت تحتاوی. یہ ٹٹا سندھ کے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھا ہے. الشیخ احمد محمد شاکر اس کے متعلق فرماتے ہیں کان عالما فی فنون کثیرہ فهو فقیہ ومحقق وعدیب وناقد ولکنہ برز فی علم الحدیث. یہ فنون کثیرہ میں عالم ہیں، فقیہ ہیں، محقق ہیں، ادیب ہیں، لیکن ان کا جو امتیاز ہے وہ علم حدیث میں ہے. اچھا، حتی صار اماما من ائمته فی هذا العصر. اتنی محنت کی انہوں نے فنون حدیث میں کہ اس عصر میں علم حدیث کے ایک اماموں میں سے ایک امام بن گیا. ان کے نزدیک تو امام ہر ایک کو امام کہتا ہے نا، ان کے نزدیک تو امام بہت سارے. اچھا، المسند لأحمد بن محمد بن حنبل، تعلیف الشیخ احمد محمد شاکر، جزء الاول، چھاپ دار الحدیث، سنہ 1416، 1995 میں کتاب چھپی ہے. حدیث غدیر قوم. اچھا، زادان روایت کرتے ہیں ابی عمر سے کہ سمعت علیا فی الرحبہ، میں نے رحبہ کوفہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو سنا، وہ ینشد الناس، کہ وہ لوگوں کو پکار رہے تھے.
اور لوگوں کو للکار رہے تھے. من شہدہ، کس نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم غدیر خم وہ یقول ما قال، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم کیا کہا؟ انہوں نے کھڑے ہو جاؤ صحابہ، بتاؤ، شہادت دو. فقام 13 رجلا، 13 لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. فشہدوا، انہوں نے شہادت دی، انہم سمعوا وهو یقول من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. یہ اسناد کہتے ہیں یہ تو بنفسہ ہی یہ اسناد ضعیف ہے کیونکہ اس میں بعض راوی مجہول ہیں، لیکن واما متن الحدیث فانه صحیح ورد من طرق کثیرہ. یہ حدیث جو ہے، اس کا متن جو ہے یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے، اس کے بہت سارے طرق ہیں، طرق بہت زیادہ ہیں، عبارت اخرى ہیں تواتر سے. ان علماء میں سے جنہوں نے اس حدیث کی کثرت طرق اور تواتر کی تصریح کی ہے ہمارے معاصر عالم دین ہیں الشیخ محمد ابن شیخ العلامہ علی ابن آدم ابن موسیٰ. اچھا، یہ ایک مکے میں رہنے والے ایک وہابی، کٹر وہابی ہیں. انہوں نے سنن ابن ماجہ پہ شرح لکھا ہے، مشارق الانوار الوہاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ، مجلد الثالث، جاپ دار المغنی فی ریاض سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے. بھلے یہاں پہ صفحہ نمبر 202 میں فرماتے ہیں وجملۃ القول ان حدیث الترجمہ حدیث صحیح بشرطیہ بل اول منه متواتر عنه كما يظهر للمتتبع اسانیدہ وطرقہ وما ذکرت منها کفایہ. وہ بھلے البانی کے قول کا نقل کرتے ہیں کہ حدیث غدیر بشطریہ، دونوں اس کے دونوں حصے صحیح ہیں، اور پہلا حصہ جو ہے اس کو تو کثیر الطرق ہے، متواتر ہے، اور اس کو نقل کرتے ہیں تائید کے طور پر، اتفاق کے طور پر، لذا ان کا اپنا بھی یہی قول ہے. جماعت مخالفین کے ایک محقق ہیں، ملاحظہ فرمائیے ان کا زندگی نامہ، یہ معاصرین میں سے، محققین حدیث میں سے. الشیخ، یہ ویکیپیڈیا میں، الشیخ سعد الششتری، سعد ابن ناصر ابن عبد العزیز ابو علی شثری، بل یہ عضو حیئت کبار العلماء فی مملکت العربیت السعودیہ. یہ حیئت کبار العلماء جو ہیں سعودی عرب میں، عربستان میں، سعودی عرب نہیں کہنا چاہیے، سعودی عرب غلط ہے، ایک خاندان ہے سعودی، ٹھیک ہے نا. یہ نجد و حجاز پر انہوں نے اپنے خاندان کا نام رکھا. مثلا پاکستان میں کوئی خاندان آ جائے نا، مثلا نواز شریف کا خاندان، کہتے ہیں پاکستان کا نام چینج کرو، ہمارے خاندان شریف خاندان کی شریفستان رکھ دو، تو تم کیا کہو گے؟ لعنت کرو گے نا. کہو گے کہ غلط بات. یا اگر محمد علی جناح آتے اور کہتے یہ پاکستان میں نے بنایا ہے، میں اس کو اپنے نام پہ رکھتا ہوں، اس کو چھوڑو، جناحستان رکھتے، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ کرتا بھی نہیں تھا، وہ بیچارہ محمد علی جناح جو تھے وہ کچھ شریف آدمی ہی تھے، ظاہر اتنے دینی آدمی نہیں تھے، شیعہ اثنا عشری تھے، لیکن اتنے زیادہ متدین آدمی نہیں لگتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے. خدا رحمت کرے ان کو، جیسا بھی ہے، بخش دے ان کو. تو اگر وہ کہتے ہیں بھائی کہ میں یہ کام تو کرنے والے نہیں تھے کیونکہ وہ آزاد فکر لوگ، آزاد خیال آدمی تھے، لیکن اگر کرتے کوئی مانتا نہیں تھا، تو بڑا ظلم ہوتا نا لوگوں کے پاس کہ ایک آدمی اپنے خاندان کے نام پہ. اب نجد و حجاز جزیرۃ العرب میں ایک خاندان جو ہے انہوں نے ملک پہ اپنا نام رکھ دیا کہ المملکۃ العربیۃ السعودی، سعودی عرب. یہ غلط بات ہے، کتنا ظلم ہے تاریخ کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اور کتنا ڈکٹیٹرشپ ہے. اچھا، تو یہ وہاں اس ملک میں، اس بادشاہت میں، وہاں پہ ایک بورڈ ہے علماء کے، ایک کمیشن ہے جو سب امور پہ ان کا نظارت ہے. وہابی کٹر وہابی ہوتے ہیں، اور سب امور پہ وہ انہی کا فتویٰ چلتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہیئت کبار العلماء، کمیشن یا کمیٹی بڑے علماء کی، وہ فتویٰ انہی کا چلتا ہے. تمام امور میں، امور الدین میں، داخلی امور میں جتنے قوانین ہیں وغیرہ سب انہی کی رائے چلتی ہے. یہ اس کا عضو ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ ابن حجر عسقلانی کے انہوں نے تحقیق کی ہے. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 1420، یہ کتاب صفحہ چھپی 1420 میں، صفحہ نمبر 96 میں، وقول النبی
من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه حديث متواتر نص على تواتره عدد من الأئمة الكرام. ٹھیک ہے نا. حدیث غدیر خم متواتر ہے، بہت سارے علماء حدیث نے اس حدیث کے تواتر پہ تنصیص کیا ہے. منہم الحافظ ابن حجر، ان میں سے ایک ہے حافظ ابن حجر فتح الباری میں. حافظ ابن حجر جیسے میں نے آپ کو دکھایا. اچھا ان کتاب پہ ان کے یہ کتاب کی کتابت انہوں نے خود نہیں کی، ان کتاب کی کتابت ان کے شاگردوں نے کی ہے. البتہ ان کتاب کی کتابت پر ان کا سپرویژن ہے. اچھی بات ہے عزیزو. موجودہ دور میں جماعت وہابیہ کا ایک بہت بڑا محقق ہے فنون حدیث میں، شیخ شعیب الارناؤوط. انہوں نے بہت ساری کتب کی تحقیق کی ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ شعیب الارناؤوط، الجزء الثانی، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 71 میں حدیث غدیر خم من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، اس کے ذیل میں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے. یہ حدیث جو ہمارے پاس ہے فی نفسی، اس کے سند میں کچھ مجہولیت ہے. لیکن متن الحدیث صحیح ورد من طرق کثیرہ تزید علی 30 صحابیا. لیکن متن حدیث صحیح ہے، 30 سے زیادہ صحابی نے روایت کی ہے. یہ تصریح ہے تواتر پر. ٹھیک ہے نا عزیزو. الحمدللہ رب العالمین. میں نے 1 گھنٹہ 15 منٹ آپ کی خدمت میں بات کی ہے اسی موضوع پر کہ حدیث متواتر ہے. اب اس کی سند پہ مزید بات نہیں کریں گے. اب آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی مثلا آلوسی بغدادی نے کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پہ نہیں ہے، تو ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم یقینی ہونا ثابت کر چکے ہیں تو بخاری مسلم کا شرط خود بذات خود غیر معلوم ہے، مجہول ہے. انہوں نے کہیں تنصیص نہیں کہ ان کا شرط کیا ہے. انہوں نے اگر اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں لایا ہے تو اس حدیث کے صحت پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ انہوں نے کبھی ادعا کیا ہے کہ ہم نے ہر صحیح حدیث کو اپنی کتاب میں لایا ہے، نہ انہوں نے ادعا کیا کہ ہم نے ہر اجماعی حدیث کو، متواتر حدیث کو اپنی کتاب میں لایا ہے. بلکہ ان کے اپنے فرقے کے علماء کی نص ہے کہ شرط بخاری و مسلم غیر معلوم ہے، مجہول ہے. اولا. ثانیا، کیونکہ انہوں نے بتایا ان کا شرط کیا. ثانیا، ان کی کتاب، ان کی بخاری مسلم کے جو احادیث ہیں وہ ظنی و صدور ہے، مگر یہ کہ اس میں کوئی حدیث متواتر ہو، یہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے. تو یہ حدیث جو ہے بخاری و مسلم کے احادیث سے بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ یقینی ہے، متواتر ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان اشکالات کا جواب دیں کتب دکھا کر، لیکن جب یقینی ہونا ثابت کر چکے ہیں تو کیونکہ ایام کم ہے ہمارے نزدیک، ہم دلالت کی طرف جائیں گے. اس کے بعد دلالت کے متعلق کہ وجہ صدور حدیث کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ کیوں بیان فرمایا ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی جھگڑا ہے، دل گرفتگی ہے، آپس میں ناراضگی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، یا نہیں یہ امامت بیان کرنے کے لیے. اور یہ بیان کریں کہ مفعل کیا افعل کے مولا اولا کے معنی میں آتا ہے یا نہیں آتا، ان چیزوں کو بیان کیا جائے. اور ہمارے پاس دلائل کیا ہیں کہ یہ معنی متعین ہے اولا کے لیے، کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مؤمنین کے حیات میں جیسے وہ حکم کریں وہ نافذ ہے، وہ حکم نافذ ہے، جیسے وہ ارادہ فرمائے وہ نافذ ہے، کسی کو مخالفت کی ضرورت نہیں ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کہ کوئی مومن نہیں ہوتا اس وقت تک کہ بالکل تسلیم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ان کے اگر کسی حکم سے اپنے دل میں بھی کوئی حرج پائے تو اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ کوئی مومن نہیں ہے. تو وہی مقام اور وہی مرتبہ سید المسلمین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے اس حدیث کی روح سے. اب اس کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل آگے جا کر ہم بیان کریں گے سب مخالفین کے کتب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس میں کچھ وقت لگے گا، آپ لوگ بور ہو جائیں گے، لیکن جو مومن ہیں، جو تحقیق کرنے والے ہیں، ان کے لیے بورڈم نہیں ہے. یہاں پہ بہت مسائل ناب ہیں. ناب کس کو بولتے ہیں؟ جو بہت کمیاب ہیں، بہت نفیس، بہت ہی اعلیٰ قیمتی مطالب ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یہ اگلے حلقات میں آپ کی خدمت میں پیش